بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوئی لکھ رہا ہے مارشل لاء، کوئی کہہ رہا ہے ایمرجنسی، ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے، اور جس طرح سے اب ایسے لگ رہا ہے کہ استعفوں کی لائن لگنے والی ہے، اور اس کو کنفرم کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان استعفوں کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اب جن کی پہلے خبر درست ثابت ہوئی ہے تو یقیناً اب بھی ان کی بات پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت پریشانی جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی بھی بڑھ چکی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ میٹنگز کے حوالے سے بتایا ہے، وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت چل کیا رہا ہے؟ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو باخبر لوگ ہیں؟ اس سارے ماحول کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس ساری صورتحال میں بلے کا نشان وہ بہت اہم ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساری توجہ اس پر ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی انہوں نے جو انتخابی نشانات کے حوالے سے فہرست دی ہے جو اب میڈیا میں بھی شیئر کی جا رہی ہے، اس میں بلے کا نشان اب بھی نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پہلے سے الیکشن کمیشن کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرنے والی ہے، کہ انہوں نے انتخابی نشان کے حوالے سے سارا کچھ بتا دیا ہے، پرنٹ سامنے آ گیا ہے، لیکن اس میں تحریک انصاف کا نشان بلہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو پھر تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے؟ وہ اس سے بھی بڑا پلان اس وقت تیار کر چکی ہے تحریک انصاف۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جنہوں نے تقریباً 10 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ پر، وہ خوش نہیں تھے جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے۔ تو یہ ساری کہانی کیا ہے جناب، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف سے ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جیسے الیکشن کسی صورت نہ ہو تو اتنے استعفے آ جائیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تحریک انصاف کو تو ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر ہی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ جو اب تک نظر آ رہا ہے وہ تو بڑے واضح طور پر پارٹی نظر آ رہے ہیں، ان کی ساری توجہ اس چیز پر ہے۔ اور خود سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو مسلم یون کے رہنما رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی الیکشن کمیشن ایسا کیوں کر رہا ہے، اس سے تو ساری کریڈیبلٹی پر سوال نشان ہوں گے۔ وہ تو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے ٹیلی ویژن پر عجیب بات کر دی ہے کہ جی آپ پروسیکیوٹ کریں، پرسیکیوٹ نہ کریں، جو مجرم ہے ان کو سزا دیں، وہ تو کیسز ہی نہیں چل رہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں IMF کی طرف سے جیسے ہی وہ اگلی جو قسط ہے وہ مل جائے گی تو اس کے بعد الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، اور پھر کیئر سیٹ اپ لمبا چلے گا۔ یعنی پیسے جیسے ہی آ گئے تو انہوں نے کہا جی اب چلو معاملہ پورا ہو گیا، اب کچھ مہینے ہم ویسے ہی کام کو کھینچ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب تک پھر ماحول نہیں بنتا کہ جس میں تحریک انصاف نہ نظر آ رہی ہو تب تک معاملات کو لٹکائیں۔ اور یہ خبر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ بجٹ کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، اگلے بجٹ کی تیاری، یعنی جون کی تیاری، جون جولائی کی تیاری وہ اس نگران حکومت نے شروع کر دی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ حالات ہیں، تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بڑا کچھ پلان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر عوام کی بات کریں تو وہاں تو صرف تحریک انصاف ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت جب سے گئی ہے تو تقریباً 20 مہینے ہو گئے ہیں، بجلی کے بلوں میں 125% اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، ایک طرف سے جناب شفقت علی، یہ میں آپ تمام جو رپورٹرز ہیں کچھ کے نام لوں گا، کچھ کے شاید نہ لے سکوں کیونکہ انہی نے بہت سی خبریں شیئر کی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں ان رپورٹر سے بھی، کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ میں کوشش کروں گا پہنچا سکوں۔ شفقت علی کہتے ہیں اطلاعات کے مطابق جسٹس منیب اختر بھی کل اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں۔ احتشام لباسی کہتے ہیں جیسے ہی PTI کے ٹکٹ کا اعلان ہو جائے گا تمام امیدوار موقع سے غائب ہو جائیں گے، بڑے کریک ڈاؤن کا پلان کر لیا گیا ہے، بڑا کریک ڈاؤن، جس کو جناب ٹکٹ ملے گا تحریک انصاف کا وہ سارے لاپتہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور اس لیے جناب شاید وہ ادھر ادھر ہو جائیں، روپوش ہو جائیں، پتہ نہیں کیا ہو۔ رؤف حسن صاحب جو ترجمان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں ایک قابل اعتماد ذرائع نے بتایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا کیونکہ چیف جسٹس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہے اور ہماری انفارمیشن ہے، یہ رؤف حسن صاحب نے کہا ہے ٹیلی ویژن پر ہم نیوز میں پروگرام کے دوران۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن کے خلاف PTI کی توہین عدالت درخواست پر کل پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے، تو تحریک انصاف بھی جناب اٹیکنگ موڈ میں مسلسل ہے۔ اگر جسٹس منیب کا استعفیٰ آ گیا تو کم از کم 6 مزید استعفے آئیں گے، اور قوم کو بتایا جائے گا کیسے عدلیہ کے فیصلوں کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ یہ بھی شفقت علی صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور منیب اختر صاحب وہی ہیں کہ جنہوں نے جب لائیو آپ دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز تو ایسے سوال کیے تھے
کہ لگ رہا تھا کہ جناب سب سے لائق جج اس وقت جسٹس منیب اختر نظر آ رہے تھے اور سب نے ان کی تعریف کی تھی. وہ اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو 6 اور استعفے آ سکتے ہیں, تو سپریم کورٹ کا کیا بنے گا؟ ثاقب بشیر صاحب بڑا نام کورٹ رپورٹنگ کا. الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کا فیصلہ. سینئر وکیل مختوم علی خان کی خدمات خصوصی طور پر حاصل کر لی گئی ہیں. اس سے قبل ٹیرین کیس میں بیچارے معصوم سے شہری کے لیے کروڑوں فیس لینے والے وکیل آتے جاتے ہائی کورٹ دیکھے گئے تھے. ابھی مطلب الیکشن کمیشن کو اتنا زیادہ یہ ہے کہ جناب کروڑوں روپیہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سرکاری خزانے تو بلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ جناب زاہد گشکوری, یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا یہ بھی بڑا نام, اور اس وقت ہم نیوز میں ہیں, اس سے پہلے سما, جیو, واشنگٹن پوسٹ, CNN, دا نیوز اور بہت سے اداروں میں کام کر چکے. کہتے ہیں جی یٹ انادر ریزگنیشن کوڈ کم, ویٹ فار اٹ, یعنی ایک اور ریزگنیشن آ رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ باتیں چل رہی ہیں. پھر جناب جسٹس اعجاز الاحسن کے اہل خانہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں, اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے کہا ہے. سپریم کورٹ سے مزید استعفوں کا امکان, قمر مکین. خبر ہے کہ استعفے سے زیادہ پریشان, یہ احتشام لباسی ہیں جی, خبر یہ ہے کہ اس استعفے سے یعنی جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے سب سے زیادہ پریشان چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں. اعجاز الاحسن کو منانے کی کوششیں تیز, یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے, اصل ٹارگٹ کوئی اور ہے. اچھا, اس کو میں نے بھی اپنی ایکس پوسٹ میں شیئر کیا ہے. محمد حسن رضا, دنیا نیوز کے بیورو چیف لاہور, مزید 2 استعفے لائن میں, انتظار کریں. جسٹس اعجاز الاحسن کا صرف استعفیٰ نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑا بوم شیل بھی آئے گا جو براہ راست جسٹس منیر کے پیروکاروں کے پچھواڑے. اچھا چلے جی, آگے تو میں نہیں. اچھا, few resignations are in line with days to come. زاہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں جی میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں. کسی نے کہا جی آپ تو کہتے تھے جسٹس جو نقوی ہیں, مظاہر الحق نقوی, ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے, مضبوط کیس ہے, ان پر کچھ ثابت نہیں ہو سکتا. تو زاہد گشکوری کہہ نہیں, میں اب بھی اس پر قائم ہوں. تو یہ جو استعفیٰ جسٹس مظاہر الحق نقوی نے دیا, یہ کیس کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس کمزور تھا. یہ زاہد گشکوری صاحب ہیں, بہت بڑی بڑی خبریں دے چکے ہیں, انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ کئی اداروں میں رہ چکے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں, اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی استعفے آئیں گے, اس میں کہانی اور ہے. اچھا, اب حامد میر صاحب کا سنیے. جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے متعلق سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب نے کہا ہے, ایک وکیل صاحب ہیں جو جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف شواہد اکٹھے کر رہے ہیں, انہوں نے ریفرنس تیار کر لیا اور درخواست دائر کرنے والے ہیں. شاید اعجاز الاحسن صاحب کو اس کا پتہ چل چکا. اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی, یہ سنیے, اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دیں گے. اس کے بعد اعجاز الاحسن استعفیٰ دے دیں گے. اعجاز الاحسن نے استعفیٰ تو دے دیا لیکن یہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے. حامد میر وہ یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ ابھی بات بہت آگے گئی ہے جی. آخری استعفیٰ چیف جسٹس کا ہوگا, احتشام لباسی کہہ رہے ہیں, اور اب کہا جا رہا ہے جی اور آ رہے ہیں اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. مریم نواز خان, یہ بھی بڑی زبردست رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور یہ کور کرتی ہیں جی لا سپریم کورٹ جیو نیوز کے لیے. یہ کہہ رہی ہیں جی دوز کوٹنگ اعجاز ریزگنیشن ایز وکٹری, جو سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ جو ہے یہ ایک فتح ہے, جس طرح نون لیگ آپ دیکھ رہے ہیں, کو جی فتح ہو گئی, یہ ہو گیا, جو بھی ہمارے خلاف فیصلے دیے اڑا دیا ہم نے, یہ ہے وہ ہے. تو لکھ رہی ہیں ریممبر ٹیبلز ول ٹرن, کہ یاد رکھو بازی پلٹنے والی ہے, پلٹے گی. تو یہ سارا کچھ الٹ ہونے والا ہے. جو سمجھا جا رہا ہے وہ نہیں ہے کہ اعجاز الاحسن کا جو استعفیٰ ہے وہ کوئی نون لیگ کی جیت ہے, وہ کسی کی ہار ہے. نہیں, کہانی کچھ اور ہے. جو جیت سمجھ رہے ہیں اصل میں ہار ان کی ہونی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب یہ استعفے موجودہ چیف کے گلے پڑیں گے. فی الحال ایک مافیا خوش ہو رہا ہے, احتشام لباسی. اور اب اندازہ لگائیں حالات کیا ہیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, جو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نشانے پر ہیں, اور خاص لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ پوری پر آپ نے اس وقت تنقید کرنی ہے. تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے بغیر کسی گناہ کے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ حالات ہیں جی. شاکر محمود اوان صافی, باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایمرجنسی کے نفاذ ہونے جا رہا ہے, اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. اور پھر اب محمود عمیر صافی لکھتے ہیں ججز کی آپسی لڑائی اور اداروں کی مدد سے 1997 میں بھی نون لیگ یہی کچھ کروا چکی ہے. تب تقسیم کر کے موجودہ چیف جسٹس یعنی اس وقت جو چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ کو ہٹوایا گیا جب سپریم کورٹ پر نون لیگ نے حملہ کروایا تھا. پسند کے اجمل میاں کو چیف جسٹس بنوایا گیا, اور بغاوت کے روح رواں رفیق تارڑ صدر اور سعید الزماں صدیقی گورنر سندھ بنے, یعنی ان کو پھر نوازا جاتا ہے جو ان کے کام آتے ہیں. 2-4 دنوں میں کچھ استعفے اور بھی آنے والے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, اصل استعفے نگران حکومت کے آ رہے ہیں جو مکمل تیار ہیں, اور پھر آخری استعفیٰ اس چیف جسٹس کا ہوگا جس کی وجہ سے آج استعفے آئے احتشام لباسی. یہی باتیں ہو رہی ہیں جی. مختلف صحافی کہہ رہے ہیں مزید استعفے, ہر طرف اب جناب مزید استعفوں کی بات ہو رہی ہے.
وسیم ملک یہ جو ہے پبلک نیوز میں کام کرتے ہیں، اس سے پہلے اور بھی کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کو اور لا سے ریلیٹڈ خبروں کو کور کرتے ہیں۔ کیا جی کہانی استعفوں کی، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لاجن بینچ نے 23 اکتوبر 2023 کو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا لدن قرار دیا تھا۔ گزشتہ روز ان ججز کی جانب سے 125 صفحات مشتمل بڑا سخت تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ بینچ میں شامل دیگر ججز جن میں جسٹس منیب اختر، جن کے کہا جا رہی ہے اگر ان کا استعفیٰ آیا تو اور استعفے آئیں گے، جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی بیر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس یحییٰ افدی شامل تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی استعفے دے چکے، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید استعفوں کی باز گشت بھی سنائی دینے لگی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے وسیم ملک یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے اوتھینٹک تو یہی لوگ ہیں جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک ایک جج کے پورا بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، کیا ہوتا رہا، ایک ایک چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر یہ جسٹس اعجاز الاحسن اب مزید 2 استعفے جلد آ رہے ہیں، اختلافات شدت پکڑ رہے ہیں۔ شاکر محمود عوان، بشارت راجہ سینئر صحافیوں بھی کہنی سپریم کورٹ کے مزید ججز کے مستعفی ہونے کی باز گشت۔ اور اب پھر جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعصبانہ رویے کے خلاف سپریم کورٹ ججز نے احتجاجاً استعفے دینا شروع کر دیے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا۔ مزید ججز بھی مستعفی ہو سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر چارج شیٹس پڑھنے لگیں۔ فہیم اختر ملک یہ صحافی ہیں جی، اور یہ ایکسپریس نیوز میں کام کرتے ہیں، 92 نیوز میں رہ چکے ہیں، اور یہ خبر دے رہے ہیں۔ اچھا پھر جناب جسٹس اعجاز الاحسن اگلے چیف جسٹس تھے، یہ کے بعد دیگر استعفے سپریم کورٹ میں بحران کی نوید دے رہے ہیں۔ خبر یہ ہے جی کہ یہ ایک بحران آ رہا ہے اور یہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے جو عرض کیا نا مارشل لا، وہ آپ جانتے ہیں اکبر باجوہ GNN پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، اور انہوں نے سرویز بھی بڑے اچھے کیے ہیں کنڈکٹ حالیہ الیکشنز کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی بس اتنا لکھا جی مارشل لا، مطلب اس طرح کی خبریں شیئر کرتے ہوئے جو ہیں انہوں نے اس پر اتنا لکھ دیا۔ یہ جب استعفے کی اور ان چیزوں کی خبریں آئی ہیں تو اس طرح جو میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور اوتھینٹک خبریں دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہتے ہیں جی جس طرح ایک انور حسین نے کہا جی، ذرائع کہتے ہیں کہ 2 ممبران الیکشن کمیشن مستعفی